अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मसरूफ़ियत काफ़ी थी, तो इसलिए बस क्लिप बनाती रही हूँ लेकिन शेयर नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अब डेली जो है ना, या एक दिन छोड़ के तो लाजमी वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि सारी वीडियो जो है ना वो इकट्ठी हुई पड़ी हैं मोबाइल के अंदर, स्पेस भी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे सुबह सुबह ही आज मैंने किचन में थोड़ा काम स्टार्ट कर दिया था। बस बच्चों को स्कूल भेजा तो साथ ही बटर था। मैंने कहा उसको घी बनाऊँ मेल्ट करके, काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ था, यूज़ ही नहीं हुआ था, तो मैंने कहा अब नया बनाना है तो उससे पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही जी मैंने चने भी निकलवाए हैं, मैंने कहा इनको भिगो के रखती हूँ, आज बनाते हैं चने। तो चनों को साफ़ करके इनको गीला किया, फिर जब पता है कुछ ना कुछ कैबिनेट को खोले ना तो हम अंदर ठीक करने वाले होता है, तो हेल्पर को मैंने बोला एक दफ़ा सारी चीज़ें निकाल के तो बॉक्सेस को आगे पीछे करके सेट करके रख दो। तो घी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने बनानी है जी चूरी। और चूरी होती है थोड़ी सी ठंडी, तो गर्मियों में भी बंदा खा सकता है। पंजीरी वगैरह तो गर्म होती है, वो सर्दियों में ही चलती है। तो यहाँ पे घी मेरा बन चुका था, आपको शायद डार्क लग रहा हो लेकिन नहीं, वो कलर ऐसे नीचे जो उसकी लस्सी सी बैठ जाती है ना, तो वो उसकी वजह से ना, वैसे आप देख लें कि वाइट ही है, मैंने कहा ऐसे लग रहा है ना वीडियो में जैसे ब्लैक ब्लैक कलर है। तो घी को मैंने ठंडा कर लिया था, इसको आप भून के तो रख लेते हैं जी साइड पे। बाकी भी काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी तैयार करनी है, तो इसलिए मैंने कहा चलें एक काम तो हो गया है। आटा मोटा मैंने पिसवा के रख लिया है, और क्योंकि उसकी बनानी है चूरी, तो ये मैंने 2 किलो मंगवा लिया था। मैंने कहा चलें 1 किलो की आज बना लेते हैं तो एक नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। फूफू मेरी आई हुई थी तो वो फिर यहाँ यहीं पर हैं, और साथ में मेरे देवर भी जो हैं वो भी इधर ही हैं। उन्होंने दुबई वापस जाना है इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पे जी गुड़ मंगवाया हुआ था, तो उसको भी मैंने कहा चलें पिसवा के तो वो भी रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा पहले इसको मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँ। तो तकरीबन ये 1 केजी है, थोड़ा सा अंदर से यूज़ कर लिया था इसलिए थोड़ा सा कम है। और बस उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम है, तो यहाँ पे गैस भी जानी थी, तो मैंने कहा जल्दी से जो काम अभी होता है वो भी कर लेती हूँ, बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं होते रहेंगे। तो मैंने दूध को ऊपर बॉयल होने के लिए रखा है, साथ ही जी हेल्पर को मैंने कहा कि गुड़ को नीचे रख के इसको कूटना है, क्योंकि ऊपर आपको पता है काउंटर के ऊपर पत्थर लगा हुआ है। तो ऐसे काम कोई भी होना तो मैं कोशिश होती है कि मैं नीचे करवाऊँ, ऊपर ना हो। तो इसको कपड़े के अंदर डाल के अच्छी तरह जी मैंने इस तरीके से बारीक कर लिया है, और अब मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली है। तकरीबन जी 750 ग्राम जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर गुड़, और 1 केजी मोटा आटा, और घी जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, आधा किलो कर लें या 3 पाव कर लें। तो मैं ये यहाँ पे मैंने कहा मैं देखूँगी कितना मुझे सही लगेगा, उस हिसाब से मैं डाल लूँगी। तो आटे को मैंने 1 केजी अलग कर लिया और इसको आप बड़ी सी परात में डाल लिया। तो थोड़ा थोड़ा घी डालती जाऊँगी, उसके साथ इसको गूँथती जाऊँगी। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1/2 केजी घी जो है ना वो डाल लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 कप पानी डाल के तो इसको मैंने गूँध लिया था। अच्छा, पानी इसके अंदर जितना मैं डालती जा रही थी ना, मतलब वो पानी उसके अंदर जज़ब हो रहा था, मुझे फ़ील नहीं हो रही थी। मैंने कहा पानी बस करूँ, ऐसे ना हो कि ज़्यादा पानी की वजह से वो सख्त हो जाए। तो खैर उसके बाद जी मैंने इसके पेड़े बना लिए, और इसको तवे के ऊपर डाल के तो हल्की आंच पे इसकी ना रोटियां बना लेनी है। साथ मैंने हेल्पर को कहा कि आप सारी जो है ना इसके पेड़े वो बना के रखती जाओ, मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि एक बंदे जो है ना वो ये काम मुश्किल हो रहा था और गैस मेरी यहाँ पे जाने वाली थी। तो रोटियों को पका के उसके बाद हमने इसको एक बाउल के अंदर डालते जाना है और इसका चूरा करते जाना है। गरम गरम करेंगे क्योंकि अगर ठंडी होगी ना तो फिर वो सही से इसका चूरा नहीं बन सकेगा। तो साथ ही जी अब्बू आ गए थे, तो उनके लिए मैंने फिर चाय बनाना स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा मैंने काम को स्टॉप कर दिया क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो अभी नाश्ते वगैरह भी अंदर चलने थे। पप्पू सोई हुई थी, मेरे देवर भी, तो इसलिए मैंने कहा चले उनके उठने तक मैं ये अपना काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। उसके बाद जी बस फिर नाश्ता पप्पू उठी तो उनके लिए नाश्ता यहाँ बन रहा है। आटा जो है ना वो घी, बल्कि वो मेरा ऐसे सख्त था ना कि उसके अंदर से रोटी के अंदर ना सुराख हो गए थे। घी दानेदार कई दफ़ा होता है ना, तो कई दफ़ा बड़ा अच्छा होता है, वैसे ना बिल्कुल सही लग जाता है, लेकिन कई दफ़ा दानेदार होता है। पप्पू को नाश्ता दिया, उसके बाद जी अब्बू को चाय देने के बाद मैं फिर लाज़मी बात है, मैंने कहा चलें बाहर जाके बैठती हूँ, गपशप लगाती हूँ, साथ में अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि गैस इस टाइम पे चली गई थी। तो मेरा पंजीरी वाला काम स्टॉप हो गया था। मुझे वैसे भी चाहिए थी थोड़ी सी ये किशमिश, तो मैंने कहा सॉरी किशमिश कह रही हूँ, ये खोपरा नारियल, तो इसको मैंने फिर कद्दूकश करना था, तो वो मैंने ले कद्दूकश कर लिए। 2 मैंने उसके अंदर नारियल डालने हैं, आप मर्ज़ी से नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने बस सिर्फ इसके अंदर नारियल ही डाला है।
اور اس کے بعد جی بس پھر ناشتے کا ٹائم ہو گیا، تو ناشتہ کرنے والوں کو تو ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے پھر میں نے سلنڈر کے اوپر ہی باقیوں کو ناشتہ بنا کے دیا، کیونکہ پھر انہوں نے کہیں جانا تھا تو اس لیے پھر لیٹ ہو رہی تھی۔ ویسے تو گیس جو ہے وہ ہمارے تقریباً دن میں 12:30 آ جاتی ہے، لیکن پھر جب مجبوری ہونا تو اس لیے ہم نے سلنڈر وغیرہ چھوٹا میں نے رکھا ہوا ہے، تو بڑا بھی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ ابھی سنگل جو ہے نا چولہا وہ نہیں لگایا، وہ میں نے لینا ہے، تو وہ اس لیے رکی ہوئی ہوں، تو وہ ملے گا تو وہ پھر لگا لوں گی۔ اور یہاں بس ان کو ناشتہ دیا اور میں بھی یہاں بیٹھ گئی چائے لے کے، میں نے کہا چلیں تھوڑی سی گپ شپ لگا لیتی ہوں۔ پپو لوگوں کا پلان آج کا واپسی کا تھا، اس لیے میں نے صبح صبح چنے گیلے کر دیے، اور لیکن پھر ان کا پروگرام جو ہے نا وہ کینسل ہو گیا تھا، تو اس لیے پھر میں نے کہا چلیں سوچتے ہیں اب اور ساتھ کیا بناتی ہوں، کیونکہ گیسٹ ہوں تو پھر چنے ذرا وہ اچھا نہیں لگتا، تو میں نے کہا چلیں ساتھ کچھ اور بھی بنا لیں گے، کیونکہ ابھی تو یہاں پہ تو مارننگ کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد جی آگے گیس اور دوبارہ سے میں نے اپنا کام کر دیا سٹارٹ۔ یہ میں ناریل کو کدوکش کر کے رکھ لیا تھا، اور روٹیاں میں نے ساری بنا کے جو ہے نا اس کو بھی میں نے چورا کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، اور یہاں پہ جی پھر مجھے بنانا تھا جوس، کیونکہ کوئی گیسٹ آ گئے تھے ان کے لیے، تو جلدی سے میں نے جی اسٹرابری نکالی، تو فریز ہوئی اور چیزیں تو ذرا فائدہ تو ہو جاتا ہے نا، تو بس میں نے اسٹرابری نکالی اور ان کے لیے جوس بنا کے ان کو دے دیا۔ اور اب دوبارہ آ جاتے ہیں اپنی پنجیدی کی ریسپی کی طرف۔ تو گڑ کو میں نے ڈال لیا ہے جی ایک کڑھائی کے اندر، تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال کے، اور اس کو میں نے کر لینا ہے جی میلٹ۔ اس کا ہم نے شیرہ ٹائپ آپ سمجھ لے، یا مطلب اس کو کرملائز کرنا ہے، جو بھی سمجھ لے، اس کو ہم نے بالکل میلٹ کرنا ہے، زیادہ بچیرہ نہیں کرنا تاکہ جب پنجیری ہماری سخت ہو جائے۔ ہم نے اتنی کرنا ہے کہ جب تک ہماری کوئی بھی گٹھلی اس کے اندر نہ رہے، یہ بالکل صحیح سے مطلب میلٹ ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے اندر میں نے 2 الائچی شامل کر دی ہیں، اور بس اس کو میلٹ ہونے کے بعد جی میں نے اس کے اندر آپ ڈال لینی ہے یہ جو رکھی ہوئی ہے نا میرے اپنی روٹیاں میں نے بنا کے جو چورا کر کے رکھا تھا وہ والا سارا، تو وہ میرا سارا تقریباً یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی آپ گٹھلی نہیں رہی، میں نے اچھی طرح اس کو چورا کر کے رکھ لیا تھا۔ تو یہ ساری آپ اٹھا کے میں اس گڑ کے اندر شامل کر لیتی ہوں، اور اس کو ہم نے ہلاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ چائے کے ساتھ بھی بڑی اچھی لگتی ہے، اور ویسے بھی آپ چاہے تو اس کو ٹھنڈی بھی کھا سکتے ہیں، چاہے تو آپ تھوڑی سی اس کو اوون میں گرم کر کے بھی کھا سکتے ہیں، بڑی مزے کی لگتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا۔ تو بس اس کے بعد جی اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے ناریل، وہ ناریل بھی اس کے اندر بڑا اچھا لگتا ہے، آپ چاہیں تو اور بھی نٹس ڈال سکتے ہیں، لیکن فی الحال میرے مائنڈ میں یہی آیا تو میں نے کہا کہ جی میں صرف یہی ڈال لیتی ہوں کدوکش کر کے۔ بس اس کو یہاں پہ جی اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے اتار لینا ہے، چولہے پہ رکھ کے زیادہ پکانا نہیں ہے، بس مین مقصد ہمارا اس کے مکس کرنا ہی ہے۔ تو یہاں میں نے کہا چلے نہیں، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ٹیسٹ کرتی ہوں کہ کیسی بنی ہے، تو واقعی کھانے میں یہ بڑی مزیدار تھی۔ چوری کے جو ہوتا ہے نا ٹیسٹ، ہم چوری بناتے ہیں کھاتے، بچپن میں شاید کھائی ہو یا اس طرح، تو وہی ٹیسٹ نا چوری کا اندر آتا ہے، اور گڑ کی وجہ سے ویسے ہی مزیدار لگتی ہے۔ تو پپو کو بھی بڑی پسند آئی، میرے دونوں پپو کو، اور میرے ہسبینڈ کو بھی کافی اچھی لگی ہو، کہ وہ کافی دنوں سے مجھے کہہ رہے تھے، انہوں نے وہ صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں تو دن میں کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو دن میں وہ چائے کے ساتھ نا کبھی کیک لے لیتے ہیں، وہ بنا کے دے دیتی ہوں ان کو، تو کبھی کچھ، اس لیے پھر انہوں نے کہا چلیں یہی مجھے بنا کے دے دو۔ تو چیز بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے جی جو ہے نا وہ تقسیم بھی ایسے ہی ہوتی ہے، تو یہاں میں نے کہا چلیں پپو آئی ہوئی ہیں تو ان کو دے دیتی ہوں تھوڑی سی، وہ ساتھ بھی لیتی جائیں گی کیونکہ ان کو بڑی اچھی لگی۔ تو میٹھا ویسے بزرگوں کو بڑا پسند ہے، تو یہاں میں نے ایک باکس میں پپو کے لیے ڈال دیے، دوسرے میں اپنے دیور کے لیے، انہوں نے دبئی واپس جانا تھا، میں نے کہا چلیں لیتے جائیں گے، یا ابھی 1 ویک 10 ڈیز ان کے ادھر ہی ہیں، تو یہاں پہ وہ کھا لیں گے، تو یہاں پہ وہ ڈال دی۔ اس کے بعد جی میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے تھوڑی سی ڈال دی، اس کے بعد تھوڑی سی پپو کے لیے علیحدہ سے ڈال دی، اور چھوٹے چھوٹے ڈبیوں میں ہی بس، کیونکہ تھی اتنی، ابو کے لیے تھوڑی سی میں نے ڈالی، میں نے کہا جاؤں گی تو ان کے لیے لیتی جاؤں گی، اور اپنے لیے تو اتنی بچی تھی، میں نے کہا کہ بچوں کو صرف ٹیسٹ کرواؤں گی، ان کو اچھی لگی نا تو پھر ان کے لیے بنا لوں گی۔ اس کے بعد جی بس پھر میں نے کہا چلیں ساتھ میں رات کے لیے جو ہے نا وہ کسٹرڈ بنا کے رکھ لیتی ہوں میٹھے میں، اور اس کے بعد جی ساتھ میں پیزا بنا لیتی ہوں، چنے بھی ہوں گے ساتھ میں، اس لیے میں نے کہا چلیں تھوڑا تھوڑا یہ بھی ہو جائے گا۔ تو ایک لارج پیزا کے لیے میں نے جو ہے نا وہ ڈو بنا کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رائز ہونے کے لیے تو وہ رکھ دی، اور بس اس کے بعد یہ شام کے ٹائم تھا، چنے جو ہے نا وہ میرے صبح کے گیلے تھے تو کافی پھول چکے تھے، تو ان کو میں نے ابھی میٹھا سوڈا لگا کے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد بس اس کو اب میں نے بنانے کے لیے ساری چیزیں تیار کر کے پہلے ہی رکھ لی تھی، ساتھ ہی میں نے ہیلپر کو کہا جی آپ چٹنی بناؤ، کیونکہ فریش چٹنی جو ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو دھنیا ہمارا گھر کے ہی ہے، پودینہ بھی، سبز مرچ اور ٹماٹر اور تھوڑا سا پیاز اس کے اندر ایڈ کر کے، اور چٹنی جو ہے نا وہ ہمیشہ سل بٹا کے اندر ہی اچھی بنتی ہے اور ٹیسٹی لگتی ہے، چاپر کے اندر وہ مزہ نہیں آتا۔ رمضان کے اندر چاپر کے اندر اس لیے میں بناتی ہوں کیونکہ جو ہے نا وہ ایک تو پورا سٹور کرنا ہوتا ہے 1 منتھ کے لیے، اور دوسری وہ اگر ہم نے ڈالنی ہوتی ہے دہی کے اندر تو وہ خیر ہوتا ہے، مطلب کوئی ایشو ہوتا ہے چاپر کے اندر بنا، لیکن اگر روٹی کے ہم ساتھ ہم نے کھانی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اچھی لگتی ہے جو سل بٹا کے اندر ہی بناتے ہیں۔
تو یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا اور باہر بڑا اچھا موسم بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور گیسٹ جو ہے نا وہ ابھی ہمارے آ رہے ہیں کہ پھپھن کو ملنے ابھی، حالانکہ آج انہوں نے چلے جانا تھا لیکن جو رہتے تھے انہوں نے شکر کیا کہ نہیں گئے، چلے ہم لوگ ملنے آ جاتے ہیں۔ اور یہاں جی ہسبینڈ آ گئے ہیں اور وہ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ آ کے پودوں کو پانی دیتے ہیں۔ میں آج کل مصروف ہونا ورنہ میری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن آج کل پھر وہی دے رہے ہیں۔ تو ساتھ میں بس چنے میرے ریڈی ہو رہے ہیں، اور کچھ چنے زیادہ تھے تو میں نے ان کو بوائل کر کے رکھ لیا، میں نے کہا چلے کسی دن دہی بھلے بنا لوں گی یا چنا چاٹ تو اس میں یوز ہو جائیں گے۔ چنے ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے کہا کھانا تبھی دوں گی جب پیزا بھی ریڈی کر لوں گی، کیونکہ اس کو بیک ہونے کے لیے رکھوں گی، اور اتنے پھر ہم اپنی روٹی بنا لیں گے۔ تو ڈو میری جو ہے وہ رائز ہو گئی تھی، اس کو میں نے پین کے اندر لگا لیا ہے، اور ساتھ یہ دیکھیں جی میرے گیسٹ اور آ گئے تھے گھر میں، تو جلدی سے میں نے جی ان کو چائے بنا کے، ساتھ میں کیک پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں یہ ان کو سرو کرتی ہوں، اور کھانا پھر ہمارا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ گیسٹ واپس جائیں گے تبھی ہم کھائیں گے، انہوں نے کھانا نہیں کھانا تھا ورنہ گیسٹ کے ساتھ ہی ہم کھا لیتے۔ تو یہاں جی پیزا کو میں نے لگا دیا تھا پین کے اندر، اور اس کو میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دیا، اور یہاں پہ کسٹرڈ بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا، تو اس کے اندر میں نے کچھ فروٹس وغیرہ ڈال لیے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر کشمش ڈال لی۔ اور یہاں پہ جی روٹیاں بھی ہم نے لگا لی تھی، تو میں نے کہا چلیں گرما گرم روٹیاں تندور کے اندر، اور ساتھ بس اس کے بعد جی کھانا کھلایا، اور پھر ہو گیا جی میٹھے کا ٹائم، اور میٹھا سرو کیا تو سب نے مل جل کے کھایا، الحمدللہ جی رونق لگی ہوئی ہے، گیسٹ گھر میں آئے تو ماشاءاللہ بڑی رونق ہو جاتی ہے۔ اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جی ٹائم ہوتا ہے چائے کا، تو چائے تو ہمارے گھر مسٹ ہے، چاہے گرمیاں ہو سردیاں ہو، کھانے کے بعد چائے لازمی پی جاتی ہے۔ جو میرے پرانے ویورز ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، اگر نئے ہیں تو ان کو میں نے بتاتی چلوں۔ تو یہاں الحمدللہ جی کچن میرا کلین ہو گیا تھا اور چائے بس بن رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں جی اب یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، اور اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔